فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا تھا. اب جو یہ ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس کو پھر ایلوکیٹ کیا گیا ہے. آپ اس ترمیمی آرڈیننس کو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے آیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ سب سے پہلے تو جی میں یہ اپنی رائے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ رائے آج قائم نہیں کی میں نے. یہ جب سے سو موٹو نوٹسز کا رواج آیا ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئین پاکستان کے تحت سو موٹو نوٹس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اب اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. یہ ہندوستان میں سو موٹو نوٹسز کی بات آئی، اس کے بعد ہمارے ملک میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ ججز نے اپنے تئیں خود سے اپنے آپ کو اختیارات دیے ہیں. آئین نے سو موٹو کا نہ کہیں لفظ ہے نہ آن اٹس اون کا لفظ ہے. یہ سو موٹو کا اختیار نہیں ہے. دوسرا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کمیٹی کے سپرد کیے، ایسا نہیں ہے. یہ قانون میں تبدیلی لائی گئی، اس قانون کو چیلنج کیا گیا، اور قانون کیا کہتا ہے کہ جو بھی اس طرح کے 183(3) کے تحت ڈائریکٹ پٹیشنز بھی ہوں یا سو موٹو ہوں تو وہ پھر چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز کی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کس بینچ کو سننا ہے. اب اسی قانون کے اندر اب چینجز لائے گئے ہیں. تو جو قانون کے تحت پہلے سپریم کورٹ میں یہ کمیٹی تھی، اب اسی قانون میں جو چینج آ گیا تو اس قانون کے تحت نئی کمیٹی بنے گی. تو یہ قانون کی بات ہے جو پارلیمنٹ جو ہے آپ سمجھتے ہیں سر یہ بہتر طریقہ ہے کہ کم از کم جو 2 سینئر موسٹ میں یہ اختیار چیف جسٹس کو دے دیا گیا کہ ایک سینئر موسٹ ہو اور ایک چیف جسٹس کی ڈسکریشن پہ ہو کہ وہ اس کو ایک کمیٹی کا حصہ بنائے، یہ مناسب ہے سر؟ نہیں، وہ اس لیے نہیں کیونکہ پہلے جو قانون بنایا گیا اور جس کی بعد میں سپریم کورٹ ہی نے تشریح کی، اس نے کہا کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے اور جو کورٹ کی انتظام ہے، انصرام ہے، اور جو ہیئرنگ کا پروسیجر ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہے. ایک چیز آ گئی تھی پچھلے دنوں، ایک ججمنٹ آ گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس ماسٹر آف دا رول ہے. جو بھی بنتا ہے روسٹر ہے، ماسٹر آف دا روسٹر ہے. تو اس کو اس کے ذریعے سارے اختیارات جو ہیں وہ چیف جسٹس ہی کو دے دیے گئے تھے. تو اس سارے معاملے کو کرنے کے لیے، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ ایک چیف جسٹس صاحب تھے، وہ کیس لگاتے ہی نہیں تھے. اور اب جو آپ نے دیکھا بعد میں تو کیسز لگنے شروع ہو گئے، اور جس کے متعلق کہنا شروع کر دیا گیا کہ ایک فیوریٹ ججز کا روسٹر بن جاتا ہے. تو ساری چیز کو ختم کرنے کے لیے، اور جو سپریم کورٹ نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے ججمنٹ دی، اس میں کہا یہ بہت اچھا قدم ہے. اس سے فرد واحد کی حاکمیت ختم کی گئی ہے، اور یہ ایک ایسا ہے جس میں کوئی ڈسکریشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب جب ڈسکریشن دے دیا گیا تو پھر آپ اسی ماسٹر آف روسٹر کے اوپر چلے گئے، جس کو ختم کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.